مانو سنبھل جاؤ، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو کہ تو مٹ جاؤ گے ہندوستاں والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ جلدی سے نکل گیا۔ اب میں چاہ رہا ہوں آخری پیغام آپ کو سنا دوں نئے سال کے حوالے سے۔ سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ مرغا ہوگا، نیا سال کا جشن منائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ آپ لوگ سوال میں دھوکہ کھا جاتے ہیں، لیکن آپ لوگ دھیان سے سن رہے ہیں، یہ مجھے پتا۔ اللہ آپ کی توجہ کو سلامت رکھے آمین اور ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو اللہ بہت قبول فرمائے۔ آمین۔ دھیان سے رکھیے گا۔ دسمبر ختم ہونے والا، دسمبر کے ختم ہوتے ہی 1 جنوری نیا سال آئے، تو نئے سال منانے کے لیے لوگ گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، مرغا لیتے ہیں، پکنک مناتے ہیں۔ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، سنت کے خلاف۔ عیسائیوں کے طریقے پر آپ کو نہیں رہنا ہے، آپ کو نبی کے طریقے پر آنا ہے۔ نئے سال میں نبی کی سنت کیا ہے، آپ کو جائزہ لینا ہے، میں نے کیا پایا کیا کھویا۔ آپ کو جائزہ لینا ہے کہ میرا سال خراب کیوں گیا، سال اچھا کیسے جائے گا۔ آج میں آپ کو راز بتا رہا ہوں، آپ کا سال کیسے اچھا جائے گا۔ آپ جشن چھوڑ دیجئے، جائزہ لیجئے۔ ارے بھائی ڈانٹیے مت، وہ تو مائک بڑی مشکل سے چلا رہا، زیادہ ڈانٹیے گا تو وہ تو ختم ہو جائے گا، وہ آپ کا اور مائک کو برباد کر دے گا۔ ابھی آدھا جلسہ باقی ہے، وہ جس طرح بھی چلا رہا چلانے دیجئے۔ ہاں انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ دھیان سے سنیے گا، آپ کا سال اچھا کیسے جائے گا، خراب کیسے گیا، یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں، یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ ہماری حالت کیا ہے، ہم وہمی ہو گئے، ہم خوش فہمی کے شکار ہو گئے۔ کیسے، اس کی مثال دیکھیے، یہ ہاتھ میں کھجلی ہوتی ہے، ہاتھ میں کھجلی ہوئی تو کیا کہتا ہے، مال آئے گا، سسور نے کما کر کے رکھا ہے۔ اور جب آنکھ پھڑکھڑانے لگتی ہے تو کہتا ہے مال جائے گا، ضرور گھوٹالہ کیا ہوگا تو مال تو جائے گا ہی۔ آنکھ پھڑپڑائے، ہم کتنے وہمی ہیں کہ مال جائے گا۔ ہاتھ میں کھجلی ہو مال آئے گا، ایسا کچھ نہیں۔ ہاتھ کی جو کھجلی ہوتی ہے یہ خون کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے، خون میٹھا ہو جائے گا تو ہاتھ میں کھجلی ہوگی، مال اس سے آئے گا نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ اور آنکھ جو پھڑپڑاتی ہے اس سے مال جائے گا نہیں، آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بلغم خراب ہو گیا، تھوک خراب ہو گیا، اس وجہ سے آنکھ پھڑپڑا رہی ہے۔ معاملہ کیا تھا، سمجھ کیا بیٹھا، شیخ چلی کا خواب چل رہا ہے دماغ میں۔ فساد بلغمی سے آنکھ رہ رہ کر پھڑکتی ہے، فساد بلغمی سے آنکھ رہ رہ کر پھڑکتی ہے، فساد بلغمی سے آنکھ رہ رہ کر پھڑکتی ہے، دغا جس دل میں ہو چھاتی وہی بار بار دھڑکتی ہے، دغا جس دل میں ہو چھاتی وہی بار بار دھڑکتی ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا، دھیان سے اس کو سنیے گا، جب آدمی کو ہچکی آتا ہے، ہچکی آتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ تم کو کوئی یاد کر رہا ہے۔ بتائیے اس کو مفت میں کون یاد کرے گا، خدا کو تو یہ بھلا ہوا ہے، اس کو کون یاد کرے گا۔ ہچکی آ رہی ہے تو یہ کہتا ہے کہ ہم کو کوئی یاد کر رہا ہے، کوئی یاد نہیں کرتا۔ ہچکی آتی کیوں ہے یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت تھانوی نے لکھا کہ کھانا جب صحیح سے کھایا نہیں جاتا تو ہچکی آتی، جب پانی صحیح سے پیا نہیں جاتا تو ہچکی آتی۔ بات یہ ہے کہ شاعروں نے ہچکی کو مشہور کر دیا کہ کوئی یاد کرتا ہے، اس سے مسلمانوں نے اپنا عقیدہ بنا لیا کہ ہچکی آ رہی ہے کوئی یاد کر رہا ہے۔ اگر مسلمان ہو کر کے اس طرح کا خیال رکھیں گے آپ تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، اس طرح کا خیال نہیں رکھنا۔
میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں یہ چیز آئی کہاں سے؟ شاعروں کی طرف سے آئی ہے، عالموں کی طرف سے نہیں آئی ہے۔ شاعر کی طرف سے کوئی بات آئی اس کو عقیدہ نہیں بنانا، عالموں کی طرف سے کوئی بات آئی اس کو عقیدہ بنانا۔ وقت برباد کرتا رہتا ہوں، روز فریاد کرتا رہتا ہوں، وقت برباد کرتا رہتا ہوں، روز فریاد کرتا رہتا ہوں۔ ہچکیاں تجھ کو آ رہی ہوں گی، میں تمہیں یاد کرتا رہتا ہوں، میں تمہیں یاد کرتا رہتا ہوں۔ اسی طرح آج بھی گھر گھر یہ چیز مشہور ہے، آج بھی یہ چیز گھر گھر مشہور ہے کہ کوا اگر چھپر پر بولے تو مہمان آ رہے ہیں، داماد آئے گا مرغا میں چونا لگائے، سمدھی آئیں گے کھلانا پلانا پڑے گا، غلط بات ہے۔ بازار میں 100 کوے بولتے ہیں، کتنے داماد آتے ہیں بھائی، کتنے سمدھی آتے ہیں، غلط بات ہے۔ اصل میں ہندی شاعری میں یہ چیز مشہور ہو گئی کہ کوا قاصد ہوتا، مہمان کی خبر لاتا ہے۔ مسلمانوں نے اس کو عقیدہ بنا لیا، عقیدہ بنائیں گے آپ گمراہ ہو جائیں گے، نماز بھی آپ کے قبول نہیں، روزہ بھی آپ کا قبول نہیں۔ انشاءاللہ یہ غلط فہمی دور ہوگی، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ آگا آئے منیر پر بھیجے کون سندیش، کاغا آئے منیر پر بھیجے کون سندیش، بھیا کے سمیس برس، بھیا کے سمیس برس، بھابھی گئی بدیش، بھابھی گئی بدیش۔ اسی طرح دیکھیے گا رات کے ٹھیک 12 بجے 31 دسمبر کو رات کے ٹھیک 12 بجے آپ دیکھیں گے پٹاخہ چھوٹے گا، دھماکہ ہوگا، غبارے اڑائے جائیں گے، روڈ پر لکھا رہے گا نیا سال مبارک، نیا سال مبارک، نیا سال مبارک۔ ارے بھائی پچھلے سال بھی تو آپ نے یہی کام کیا تھا، لیکن یہ سال خراب کیوں گیا؟ نہ مبارک ہوا، مبارک نہیں ہوا، مقبول نہیں ہو گیا، مردود ہو گیا۔ کیوں؟ یہ راز سنیے کیوں ہوا۔ جب نیا سال آیا تو ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑا، عیسائی بن گئے۔ جب محرم آیا ہم سنی نہیں رہے، شیعہ بن گئے۔ ہم تو یک رنگی ہیں ہی نہیں، ہم تو دو رنگی ہیں۔ دو رنگی کے ساتھ کیا ہوگا؟ کبھی ہم عیسائی بن جاتے ہیں، نیا سال آتا ہے، کبھی ہم شیعہ بن جاتے ہیں، محرم آتا ہے۔ ہم 100% نبی کی سنت پر کھڑے ہی نہیں رہتے، اس لیے ہمارا سال خراب جاتا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، آپ کو اس آنے والے سال میں صرف جائزہ لینا ہے، 3 چیزوں پر دھیان دینا ہے۔ جشن نہیں منانا ہے، ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، غلط نہیں کمائیں گے انشاءاللہ، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے آپ کو گارنٹی لیتا ہوں آپ کا سال اچھا جائے گا، آپ کا سال خراب نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عیسائی کے طریقے پر مت رہو ورنہ عیسائی بن جاؤ گے، میرے طریقے پر آؤ، میرے طریقے کو مت چھوڑو ورنہ عیسائی بن جاؤ گے۔ عیسائی اپنی ماں سے زنا کرتے ہیں، تم بھی اپنی ماں سے زنا کرو گے۔ یہودی اپنی ماں سے زنا کرتے ہیں، تم بھی اپنی ماں سے زنا کرو گے۔ میرے امتی نہیں رہو گے، میں تمہارا نبی نہیں رہوں گا۔ امام اوزائی نے فرمایا لوگو نبی کے طریقے سے منہ مت موڑو، نبی کے طریقے کو مت چھوڑو۔ جانتے ہو لوگ تمہیں قبر میں دفن کریں گے، تمہارا چہرہ قبلے کی طرف ہوگا، تم نے زندگی بھر نبی کی سنت سے منہ موڑا، اللہ تمہارے چہرے کو قبلے سے موڑ دے گا۔ انشاءاللہ جشن نہیں منائیں گے، جائزہ لیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، ایڈوانس میں مرغا پہلے ہی بک ہوگا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یکم جنوری ہے نیا سال ہے، یکم جنوری ہے نیا سال ہے، دسمبر میں پوچھو گا کیا حال ہے، بچائے خدا شر کی زد سے اسے بیچارہ بہت
بہت نیک اعمال ہے، بتانے لگا رات بوڑھا فقیر، یہ دنیا ہمیشہ سے کنگال ہے، دریا میں کچا گھڑا سوہنی، کنارے پہ گمسم مہیوال ہے، میں ہر روز رہتا ہوں شکوہ بلب، میرے پاس دیوان اقبال ہے، پھر آگ بھرا ایران نہ ہو، پتھر سے دبا افغان نہ ہو، بارود میں گم بغداد نہ ہو، پھر زخمی کوئی فریاد نہ ہو، بارود میں گم بغداد نہ ہو، بارود میں گم بغداد نہ ہو، پھر زخمی کوئی فریاد نہ ہو، پھر امن بلند اقبال رہے، یہ سال تو اچھا سال ہے، پھر امن بلند اقبال رہے، وہ سال تو اچھا سال ہے، سیتا کسی سکتی شام نہ ہو، مریم بھی کوئی نیلام نہ ہو، پھر حسن وطن بدنام نہ ہو، پھر رشتہ کوئی بیوپار نہ ہو، پھر رشتہ کوئی بیوپار نہ ہو، پھر حسن وطن بدنام نہ ہو، پھر حسن وطن بدنام نہ ہو، پھر حسن وطن بدنام نہ ہو، پھر رشتہ کوئی بیوپار نہ ہو، یوں میرا وطن خوشحال ہے، یہ سال تو اچھا سال ہے، پھر میرا وطن خوشحال ہے، وہ سال تو اچھا سال ہے۔ میرے حصے کا جلسہ ختم ہو گیا، 3 وعدے پر آپ کو کھڑا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، زندگی بھر کے لیے آپ کا جلسہ قبول ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کہ اللہ کی عبادت کریں گے، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ، بیوی کو ہنسائیں گے، ماں باپ کو رلائیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ میں کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سکھا انہوں نے دین رکھ کر شیخ کے گھر میں، ملے کالج کے چکر میں، ہمارے صاحب کے دفتر میں، کک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شیخ کی طاقت میں تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی۔